وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور بڑا دن عطا فرمایا، بہت بڑا دن عطا فرمایا، اور جس کو ہم اہل اسلام عید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 دن عید کے رکھے ہیں. پورے سال میں کوئی زیادہ عیدیں نہیں ہیں. ایک رمضان کے بعد متصل بعد عید الفطر کا دن ہے، اور ایک ذی الحجہ کے مہینے میں جہاں حجاج مکہ مکرمہ میں جا کر حج کرتے ہیں، اور وہاں ہم پوری دنیا میں ذی الحجہ کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10ویں تاریخ کو یہ عید کا دن عطا فرمایا. اور عید کیا ہے؟ در حقیقت خوشی منانے کا دن ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، سوچئے اور خوب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتوں سے ہم متمتع ہو رہے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں جو ہر لحظہ ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی وہ دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائی. الحمدللہ ہم میں سے بیشتر براہ راست مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہونے اور پشت ہا پشت سے الحمدللہ مسلمان چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا کرم ہے، اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق دی. یہ بھی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کر لیا اور یہ دین ہمیں عطا فرمایا. اللہ کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے. میرے دوستو، پوری دنیا میں دین کے نام پر جو کچھ خرافات ہیں، دین کے نام پر جو کچھ رسم اور رواج کا نام ہم نے دین رکھا ہوا ہے یا لوگوں نے دین قرار دے دیا ہے، وہ دین نہیں ہے. ڈھکوسلے ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے. معلوم نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یا اپنے خدا کو. مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے دوسرے ادیان میں، اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا ایک نظم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات
کا طریقہ بتایا، اللہ جل شانہ نے ہمیں معاشرت کا طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاق ہمیں سکھائے، ہر چیز ہمیں دین کے مطابق انجام دینے کی اللہ جل شانہ نے توفیق دی اور اس کا طریقہ بتایا۔ یہ ہے ہمارا دین، ہمیں محتاج نہیں چھوڑا کسی کے سامنے ہم جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیں اور ان سے ہم اپنا دین اخذ کریں اور لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے فضل سے خود کفیل ہیں اپنے دین کے تمام معاملات میں۔ ہمارے دین میں عقائد ہیں اور پختہ عقائد ہیں، ہمارے دین میں عبادتیں ہیں اور وہ سب زبردست ہیں کہ اس کی کوئی چیز، عبادت میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم خلاف عقل کہہ سکیں، بالکل عین انسانی عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں طرز زندگی عطا فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور معاشرت کس طریقے سے اختیار کرو گے، لوگوں کے ساتھ تم خرید و فروخت کا معاملہ کیسے کرو گے، پوری دنیا کے ساتھ تم معاملہ کیسا رکھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نظام عطا فرمایا، ہمیں معاملات کے اندر کسی نظام کا محتاج نہیں بنایا کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے محتاج ہو جائیں یا اشتراکیت، سوشلزم یا کمیونزم کے ہم محتاج ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قسم کا نظام عطا فرمایا ہے جس کے اندر ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ معاشرت کے آداب بھی عطا کیے کہ کس طریقے سے ہم کنبہ بنا کر رہے ہیں، خاندان کو جوڑ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہے ہیں، کس طریقے سے ہم صلہ رحمی کا عظیم فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم کام کریں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود غرضی ہو، صرف اپنے آپ کو ہم پہچانتے ہوں یا ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہوں، نہیں، جب خود غرضی آتی ہے تو پھر کنبہ نہیں رہتا، خاندان نہیں رہتا۔ آج پورا یورپ کا نظام، مغرب کا نظام اسی کا شکار ہے کہ وہاں پر خاندانی نظام برباد ہے، اور نتیجہ یہ وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، یہی بچے ان کو ذرا بوڑھا ہونے کے بعد فوراً کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں اور وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے یورپ میں، ترقی یافتہ ممالک جو کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ حال ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ماں باپ جس قدر کمزور ہوتے چلے جائیں، اولاد کے دل میں اسی قدر رحم دلی بڑھتی جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت الحمدللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، میرے دوستو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دین نصیب فرمایا۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ صحت کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نعمت کے ساتھ ساتھ آزاد ملک عطا فرمایا، آزاد ریاست عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں پر عبادت انجام دیتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، دھڑلے سے نہایت ہی آزادی کے ساتھ ہم میدان میں نکل کر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کتنے سارے ممالک ہیں جہاں پر اس طریقے سے اجتماع کرنے کی گنجائش نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام فرمایا کہ ہم اپنے جانور اپنے ہاتھوں سے خود لے کر آتے ہیں منڈی سے اور بازار سے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کے سامنے باندھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کی خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں، اس کو چارہ کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں ہم ذبح کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گلی کوچوں میں آزادی کے ساتھ یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ آزادی کتنے ممالک میں ہے، کتنے سارے ممالک ہیں جن میں
آپ کو گائے ذبح کرنے نہیں دیتے۔ آپ کا یہ گائے کا جانور جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مخصوص کیا کہ قربانی تم اس جانور میں سے کر سکتے ہو، لیکن آپ کو گائے ذبح کرنے نہیں دیتے۔ اور صرف ذبح کرنے ہی نہیں دیتے نہیں، بلکہ آپ کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہم اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنی اس آزاد ریاست میں الحمدللہ نہایت ہی آزادی کے ساتھ ہم گائے کی قربانی بھی کر رہے ہیں، بکرے کی قربانی بھی کر رہے ہیں۔ کس قدر آزادی کے ساتھ ہم اپنے گائے کے گوشت کو اور اپنی قربانی کے گوشت کو خود کھا رہے ہیں اور اپنے دوستوں اور احباب کو، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے دوستو، اسلام کی جو نعمت ہے اس کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہندو نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بت پرست نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ایک خدا کا پرستار بنایا، ایک خدا کو پوجنے والا اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہندو کوئی بھی چیز دیکھے اس کو اپنے لیے بھگوان اور اپنے لیے خدا بنا لے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دے۔ کس قدر خرافات کی بات ہے۔ اندازہ لگائیے کہ انسان مر جاتا ہے تو اب اس کا احترام اور اکرام ہمارے دین نے یہ بیان کیا، نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ اس کو غسل دو، پردے کے ساتھ اس کو غسل دو، نہایت اہتمام کرو، اس کا خوشبو لگاؤ اور اس کو بہترین کپڑے پہناؤ، کفن کے کپڑے پہناؤ، اور کفن کے کپڑے پہنا کر تم اس کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ قبر کے اندر دفن کرو۔ قبر کو بھی اس طریقے سے بناؤ اور قبر میں جب رکھو تو اس کروٹ کے ساتھ رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہدایات ہیں کہ ایک انسان کے احترام اور اکرام کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ اس خدا کے ماننے والے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان۔ ایک طرف ہندو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے عزیز ترین فرد کو لکڑی کی چتا کے حوالے کر رہے ہیں، آگ کی چتا کے حوالے کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں۔ مسلسل یہ حرکت ہو رہی ہے اور بھی معلوم نہیں کیا کیا خرافات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ کیا۔ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اجتماعیت کی دولت عطا فرمائی، ہمیں وحدت کی دولت عطا فرمائی، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتحاد کا حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کر دیا کہ سب کے سب برابر اور بھائی، سب کے سب برابر اور بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو جنوب کا ہو، کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ عرب سے ہے یا عجم سے ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ کس قبیلے سے اور کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، سب کے سب برابر۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے اہل ایمان سارے کے سارے برابر ہیں، سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کس قدر نادانی کی بات ہوگی، کس قدر بے وقوفی کی بات ہوگی کہ ہم اس ایکا کو توڑ دیں، ہم اس اجتماعیت کے اندر پھوٹ ڈال دیں اور اپنے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے تنازع کر کے ہم آپس میں نقصان کر لیں، اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ جل شانہ نے ایک امت بنایا ہے،
ایک امت، اس کے اندر قریشی اور غیر قریشی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زبان یہ تفریق کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں فلاں زبان بولتا ہوں اور وہ فلاں زبان بولتا ہے اور زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق ہو، یہ کوئی تفریق ہے ہی نہیں، اور یہ کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، یہ بنیاد غلط ہے۔ اللہ نے اس زبان کو جو مختلف زبان بنایا ہے، اللہ نے یہ زبان اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشان ضرور ہے۔ چاہے رنگ ہو، نسل ہو یا زبان کا اختلاف ہو، یہ سب قدرت کی نشانیاں ضرور ہیں، لیکن یہ اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خوبی ہے یہ کہ باوجود مختلف زبانوں کے بولنے والے ہونے کے، باوجود رنگ برنگی ہونے کے، باوجود مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے کے، ایک جھنڈے تلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ہم سب کے سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجتماعیت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو قریشی ہونے کی بنیاد پر دعوت نہیں دی، انصار کو انصار ہونے کی بنا پر دعوت نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی بنیاد پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور ختم نبوت کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دی ہے کہ لوگوں میری طرف آؤ، اللہ کو ایک مانو، سارے بتوں کو چھوڑ دو، لوگوں مجھے مانو، میں تمام رسولوں کا اختتام میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، مجھے تسلیم کرو، مجھے تسلیم کیے بغیر تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ تم یہودی ہو، نصرانی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میرے اوپر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر سب کو ایک کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے درمیان ممالک کا فرق ہو گیا ہے، جغرافیہ کا فرق ہو گیا ہے، رنگ و نسل کا فرق ہو گیا، اور پھر ایک ہی ملک کے اندر مختلف زبانوں کے بولنے کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ایک ہی خاندان کے اندر بھی مختلف قسم کے تعصبات چلتے ہیں۔ ان تمام تعصبات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ، جاہلیت کے تعصبات کو اللہ جل شانہ نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر بھی صرف اور صرف آپس میں اجتماعیت ہونی چاہیے، اور وہ بھی صرف توحید کی بنیاد پر اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، اس بنیاد پر ہمیں ایک رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر دراڑ نہیں پڑنی چاہیے، ہمارے اندر کوئی شگاف ڈالنے آ جائے ہمیں اسے روکنا چاہیے کہ یہ شگاف ڈالنے والا شیطان ہے، فرقت پیدا کرنے والا شیطان ہے، تفریق پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو اجتماعیت عطا فرمائی ہے، اس اجتماعیت کو برقرار رکھیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لہٰذا تم بر و تقوی کے سلسلے میں ایک دوسرے کے معاون بنو، چاہے تمہارا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو۔ میرے دوستو، آج کے اس اجتماع کا ایک پیغام، بہت بڑا پیغام یہ ہے۔ دوسرا پیغام جو آج کے دن سے خاص ہے وہ یہ کہ آج قربانی کا دن ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اور ان کی گردن پر چھری پھیر کر یہ بتلا دیا، اے اللہ، میں اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر چیز کو تیرے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی اپنے گلے پر چھری پھیر سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو، ایسا نہیں ہوتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پر، چھوٹے بیٹے کے گلے پر اور معصوم بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کی جو ہمت کی اور پورا اقدام کر لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچائی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صرف جانور کے اوپر چھری پھیر دینا صرف یہ قربانی نہیں ہے، قربانی یہ ہے ظاہری طور پر، اور اسی کو اللہ قبول بھی کرتا ہے کہ جانور کے اوپر چھری پھیرو گے تو اس سے بڑھ کر محبوب عمل ان 3 دنوں میں اور کوئی نہیں، اللہ کے ہاں یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ لیکن اس چھری پھیرنے کو نہ سمجھو کہ صرف یہی قربانی ہے، بلکہ اللہ اس سے بڑھ کر قربانی تم سے یہ طلب کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دو، اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے اس کا گلا گھونٹ دو۔ یہ ہے اللہ جل شانہ کا مطالبہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے۔ میرے دوستو سوچئے اور خوب سوچئے کہ ہم اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ رہے ہیں یا یہ کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہر صورت میں ضروری ہے، اس کے بغیر ہم فلاح نہیں پا سکتے، اس کے بغیر ہم کامیابی نہیں پا سکتے۔ آج کا دن جو قربانی کا دن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر آپ اسی طریقے سے قربانی کرتے آئے اور امت کو اس کی تلقین کی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جہاں ہم ظاہری طور پر یہ قربانی کا یہ فریضہ انجام دیں، یہ عمل انجام دیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق ڈھال لیں، اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا حلیہ اہل ایمان کی طرح کرنے کے لیے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانے کے لیے کہا، لہذا ہمارے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے۔ جب تک ایک مٹھی تک داڑھی نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہمیں داڑھی نہیں منڈانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، دین کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کی ہے، یہ موقع عطا کیا ہے، آزادی عطا کی ہے۔ اس آزادی کو استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے۔ میرے دوستو قربانی کے جانور انشاءاللہ ابھی آپ فارغ ہو کر ذبح کریں گے۔ اس قربانی کے جانور کے اندر اللہ جل شانہ نے آپ کا حق رکھا ہے، آپ کے بچوں کا حق رکھا ہے۔ اس جانور کے اندر آپ کے دوستوں اور احباب اور رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ اس جانور کے اندر آپ کے ارد گرد رہنے والے، بسنے والے وہ کمزور افراد جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، اور آج کل تو بہت زیادہ کمزوری ہے کہ کتنے سارے گھرانے ہیں، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، سال کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا۔ میرے دوستو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک گوشت پہنچانا چاہیے، ان کی دعوت کرنی چاہیے، ان کو پکا کر کھلائیں یا ان کو ویسے ہی گوشت دے تاکہ وہ خود استعمال کر کے کھائے۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ اسی کا حکم ہے۔ اس عید کا اصل پیغام یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین نے جو ہمیں جو اجتماعیت کی تعلیم دی ہے، اس اجتماعیت کے اندر یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہم اس اجتماعیت کے اندر اپنے لوگوں کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی کا جو بھی طریقہ ہو سکے وہ اختیار کریں، اپنے لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جو بھی طریقہ ہو سکے وہ اختیار کریں۔ آج عید کے دن، بقرعید کے دن، آج ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے
کہ ہم اپنے بھائیوں، خاص طور پر کمزور بھائیوں کی خبرگیری کریں، بیواؤں کی خبرگیری کریں، یتیموں کی خبرگیری کریں. یہ کام ہم کریں. قربانی کو بوجھ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی ہمارے لیے فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے. قربانی کا ایک موسم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے. قربانی کا ایک موسم، چند دن، یوں سمجھ لیجئے ذی الحجہ کے 10 دن ہی سمجھ لیجئے کہ ذی الحجہ کے 10-12 دن، ان دنوں کے اندر، ان 10-15 دنوں کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار سے باروزگار ہو جاتے ہیں. ان کو روزگار ملتا ہے، ان کے گھر کا چولہا جلنے لگتا ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم معاشرے کے کمزور افراد کی طرف نظر کریں گے اور ان کی خیر خواہی کریں گے، ان کے گھروں کے اندر ہم اگر اپنے حصے میں سے گوشت نکال کر پہنچائیں گے تو یاد رکھیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہوگا گویا کہ ہم نے اس دین کے مزاج کو اور مقصد کو سمجھ لیا ہے. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے کمزور افراد کا خوب خیال رکھیں اور ان کو عید کی خوشی میں شریک کریں. میرے دوستو، عید کی خوشی کا ایک مفہوم ہمارے اوپر مغربیوں نے، اہل مغرب نے اور دوسری قوموں نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ عید کا مطلب یہ ہے خوشی مناؤ اور مادر پدر آزاد ہو کر خوشی مناؤ. جس طرح چاہو تم خوشی مناؤ، شور کرو، گانے بجانا اور اسی طریقے سے ناچ گانے میں مصروف ہونا اور پھر پکنک کے نام سے اودھم مچانا اور وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کیا، لیکن خوشی کا بھی ایک دائرہ ہے. اس دائرے کے اندر رہ کر اگر خوشی منائیں گے تو یہ خوشی ہے، اور اگر اس دائرے سے ہٹ کر خوشی منائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں. میرے دوستو، خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی جوان اولاد کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت میدان میں جمع ہو کر دو گانہ عید پڑھنے کی جو توفیق عطا کی. یہ دل کے اندر کی خوشی ہے، مسرت ہے جو اہل ایمان محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد جانوروں کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، جانوروں کو ذبح کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، جانوروں کے خون سے لت پت ہو کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. یہ سب خوشی کے مظاہر ہیں. اس کے بعد پھر گھر گھر جا کر جب آپ گوشت تقسیم کریں گے، اپنے بھائیوں کی خبرگیری کریں گے، اس کی وجہ سے دل کے اندر جو خوشی آپ کو ہوگی، یہ ہے اصل خوشی. میرے دوستو، گانے بجانے کے اندر خوشی نہیں، ننگے ناچنے کے اندر خوشی نہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر خوشی نہیں. وہ تو آخر میں آپ کے لیے انجام کے اعتبار سے انتہائی برا انجام ہوگا. جس چیز کا انجام ہی برا ہو اس کے اندر خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے خوشی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں. خوشی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش کریں، اور اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں. یہ ہے اصل خوشی، یہ ہے اصل عید منانے کا طریقہ. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طور پر اس عید کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ